ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا آقا وہ دھوپ کے اندر ریت کے اوپر لٹا کے اس نے اوپر چٹان رکھی ہوئی ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ بڑا ستاتا تھا آپ کو۔ کبھی حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈال کے مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا اور وہ آپ کو گھسیٹتے مکے کی گلیوں میں، کبھی نیزے چبھاتا، کبھی گرم ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتا۔ جب درد زیادہ ہوتی نا تو حضرت بلال احد احد پکارتے تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی، تو کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اے بلال کیسا عجیب تیرا مزاج ہے، جس مالک کے نام پہ تجھے ستایا جا رہا ہے اور تجھے لہو لہان کیا جا رہا ہے تو پھر بھی اس کا نام لیتا ہے۔ تو بلال حبشی آگے سے جواب دیتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر ستم برداشت کرنے ہوں گے، پھر مظالم برداشت کرنے ہوں گے۔ تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، میاں جب تم بازار جاؤ نا کوئی مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو تم اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اور تم اس کو پرکھ کے پھر خریدتے ہو۔ میرا رب مجھے خرید رہا ہے اور ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہیں بلال جو ہے وہ عشق کا کچا تو نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں مالک میری جلد ادڑ بھی جائے گی تو پھر بھی احد احد کی آواز میرے بال بال سے آئے گی۔ تو احد احد پکار رہے تھے، تو آقا کریم پاس سے جب گزرے نا تو فرمایا، احد ینجی کا، میرے بلال بس اب تیرے ظلم ختم ہونے والے ہیں، جس کو پکار رہے ہو وہی تجھے نجات عطا کرے گا۔ حضور گئے، جب وہاں سے چلے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت بلال کے مظالم کا تذکرہ کیا تو سمجھ گئے کہ حضور کا مزاج کیا ہے۔ فوری طور پہ گھر میں گئے، آدھا کلو سونا لیا، آج 1 تولہ لاکھ کو پہنچ چکا ہے، آدھا کلو سونا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیا اور امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ بلال کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ تو فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے جتنی قیمت چاہی اس نے مانگی، آپ نے منہ مانگی قیمت میں حضرت بلال حبشی کو خرید کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے بلال حبشی کو آزاد کروا دیا ہے، آپ کی محبت میں آزاد کروایا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے چہ مگوئیاں کی کہ لگتا ہے بلال کا کوئی ابو بکر پہ پرانا کوئی احسان تھا، جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے اتنی خطیر رقم بھر کے بلال کو جو ہے وہ آزاد کروایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تو خاموش ہو گئے لیکن عرش والا رب خاموش نہیں ہوا۔ فرمایا بلال جاؤ، جبریل قرآن لے جاؤ، اور سورۃ اللیل کی آیات اتری جو یہ بچے زبانی یاد کر چکے ہیں۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کہا لوگوں سن لو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کسی کا احسان اتارنے کے لیے بلال حبشی کو یا دوسرے غلاموں کو آزاد نہیں کیا، بلکہ یہ سب سرمایہ اس وجہ سے خرچ کیا گیا ہے، اس سے جو ہے وہ جذبے سے خرچ کیا گیا ہے، عرش والا رب راضی ہو جائے اور سونا محمد محبوب بھی راضی ہو جائے۔ یہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا گیا ہے۔ تو جب ابو بکر نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کیا ہے، والا سوف یردا، فرمایا ان قریب میں رب وعدہ کرتا ہوں میں بھی ابو بکر کو اتنا عطا کروں گا، ابو بکر مجھے رب ذوالجلال پہ راضی ہو جائے گا۔